آپ کے علم میں ہوگا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا۔ آپ نے خاتون صحافی غریدہ فاروقی کے بارے میں جو ریمارکس دیے، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب سوشل میڈیا پر زیر عتاب ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا، اگر غریدہ فاروقی مردوں میں گھسے گی تو ایسا ہی ہوگا، آ بیل مجھے مار۔ ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ آپ صحافیوں کو لفافہ صحافی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے سلیم صافی کو لفافہ کہا، اس کے علاوہ میں نے کسی صحافی کو لفافہ نہیں کہا۔ اس حوالے سے جناب محترم سلیم صافی صاحب نے جواب دیا اور عمران خان صاحب کو چیلنج کیا کہ 3 رکنی کمیٹی جن کے نام سلیم صافی صاحب نے دیے، مراد سعید، شبلی فراز، فواد چودھری، ان 3 کی کمیٹی پی ایف یو جے کے صدر کے زیر نگرانی بنائیں اور یہ کمیٹی تحقیقات کریں۔ اگر میں لفافہ صحافی ثابت ہوا تو جو سزا چور کی وہی میری، اور میں صحافت کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اور اگر محترم عمران خان صاحب آپ لفافی ثابت ہوئے تو آپ کو صرف اتنا کرنا پڑے گا، آپ کو اتنا کرنا پڑے گا کہ مجھ سے اور میری والدہ سے معافی مانگنی پڑے گی اور آپ کو سیاست چھوڑنا پڑے گا۔ سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو اس طرح کا ایک بیان عمران خان صاحب نے جب فریحہ ادریس صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا تو اس دوران عمران خان صاحب نے سلیم صافی صاحب کو سلیم لفافی کہا تھا۔ تو اس حوالے سے 18 اگست 2022 روزنامہ جنگ میں سلیم صافی صاحب نے اس کے جواب میں، جب عمران خان صاحب نے ان کو سلیم لفافی کہا تو اس کے جواب میں ایک کالم لکھا تھا۔ آپ کالم میں لکھتے ہیں، مغربی دنیا میں حکومتیں مضبوط ہیں لیکن معاشرے نہیں، جبکہ پاکستان میں حکومتیں کبھی مضبوط نہیں رہی، جبکہ معاشرہ مختلف مستحکم ستونوں پر کھڑا رہا۔ مثلا امریکہ میں دنیا بھر سے مختلف مذاہب اور نسلوں کے حامل لوگ جمع ہو گئے ہیں، لیکن انہیں مضبوط حکومتی نظام اور قانون کی بالادستی نے سیدھے راستے پر رکھا ہوا ہے۔ یہی حال برطانیہ کا ہے اور لندن میں تو خود انگریز اقلیت میں بدل گئے ہیں، لیکن ان ممالک میں چونکہ قانون کی بالادستی ہے، چنانچہ جرنیل، جج، سیاستدان اور عام شہری پر قانون کا یکساں اطلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ ریاستیں مضبوط ہے۔ جبکہ ہمارے پاکستان میں تو قبائلی علاقہ جات، بلوچستان، گلگت بلتستان اور اسی طرح کے کئی دیگر علاقوں میں حکومتی اداروں کی موجودگی برائے نام رہی۔ یہاں کبھی آئین جو کہ مختلف اقوام اور اداروں کے مابین باہمی میثاق ہے معطل ہو جاتا ہے، اور جمہوریت میں بھی قانون کا اطلاق سلیکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان سلامت رہا تو وہ یہاں کے مضبوط معاشرے اور اقدار کی وجہ سے۔ تاہم عمران خان پہلے دن سے ہمارے ان اقدار کو تباہ کرنے پر تلے رہے۔ انہوں نے اپنے گھر سے خاندان کے نظام کو تباہ کرنا شروع کیا، میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو مذاق بنایا، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کی، نوجوانوں کو گالم گلوچ پر لگایا۔ کئی سال قبل جب ایک ٹی وی ٹاک شو میں علی محمد خان نے قمر زمان کائرہ جیسے عزتدار سیاستدان سے مروتاً کہا کہ آپ تو ہمارے بڑے ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں، تو اگلے دن عمران خان نے انہیں ڈانٹ پلا دی۔ ریحام خان جب عمران خان کی اہلیہ تھی تو ایک روز فیاض الحسن چوہان نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں عمر رسیدہ اور گھر میں مقیم بیگم نسیم ولی خان کے لیے نہایت نامناسب الفاظ استعمال کیے، جس کے جواب میں بیگم نسیم ولی کے ترجمان نے جواباً ریحام خان پر ذاتی حملے کیے۔ اگلے روز ریحام خان صاحبہ میرے دفتر تشریف لائی تو میں نے انہیں کہا کہ کل ٹی وی ٹاک شو میں آپ کو جو گالیاں پڑی ہے اس کے ذمہ دار فیاض الحسن چوہان ہے۔ الحمدللہ وہ زندہ ہے اور ان سے تصدیق یا تردید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آج خان صاحب سے یہ شکایت کریں گی۔
لیکن چند روز بعد فیاض الحسن چوہان کو عہدے سے نواز دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر نہیں بلکہ دنیا بھر سے عمران خان نے شہباز گل جیسے بدزبانوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ وہ خود بھی نجی محفلوں میں بہت گالیاں دیتے ہیں۔ وہ بالآخر ہمارے معاشرے کے ان بندھنوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے اب وہ اس ملک کو طاقت سے ایک رکھنے والے ادارے یعنی فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں 10-15 سال متنبع کرتا رہا کہ سب سے خطرناک کام عمران خان یہی ہمارے سوسائٹی کے اقدار کو پامال کرنے کا کر رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کسی نے دھیان نہیں دیا۔ محمود خان اچکزئی کی چادر کا مذاق اڑایا تو مولانا کی پگڑی اور داڑھی کا مذاق اڑاتے رہے۔ اعلیٰ حاصل کیاس وہ سب کو القابات سے پکارتے رہے۔ میرے لیے بھی انہوں نے 2-3 القابات تراش لیے تھے۔ مجھے اور میری ماں کو 15 سال سے سوشل میڈیا پر گالیاں دلوا رہے ہیں، لیکن خود کبھی میڈیا پر میرا نام لینے کی ہمت نہ کر سکے۔ میں اس دوران لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ عمران خان میرے اور میری ماں کی کردار کشی کر رہا ہے، تو لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، حالانکہ میرے پاس شواہد موجود تھے۔ عمران خان خود کئی بار ٹی وی پر آ کر ایکٹنگ کرتے ہوئے انجان بن جاتے تھے کہ ہماری تو لاکھوں کارکن ہیں، یہ گالم گلوچ وہ اپنی تئیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے فریحہ ادریس، جو عمران خان کی بڑی مداح ہے، کے شو میں مجھے اپنے زبان سے سلیم لفافی قرار دے دیا، باوجود اس کے کہ عمران خان یہ جانتے ہیں کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے جن سے لفافی لی ہے ان کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات میرے پاس ہے، کیونکہ پچھلے برسوں میں جو مرد یا خاتون پی ٹی آئی سے ناراض ہوتے وہ پہلی فرصت میں میرے پاس آتے اور سب 2 نمبریوں کی تفصیلات بیان کرتے۔ ان کی شادیوں اور طلاقوں کے تمام تفصیل اور شواہد کے انبار ہے، لیکن میں نے کبھی ان کی ذاتی زندگی پر بات نہیں کی، گالی نہیں دی۔ انہوں نے کبھی اپنا پرس نہیں رکھا اور ساری زندگی دوسروں کو لفافوں پر گزار رہے۔ یوں لفافی کا لفظ انہیں جچتا ہے، لیکن میں نے کبھی انہیں عمران لفافی نہیں کہا۔ ان کی اہلیہ پنکی اور پیرنی وغیرہ کے ناموں سے پکاری جاتی ہے، لیکن میں انہیں خاتون اول اور بشرا بی بی کے ناموں سے پکارتا رہا، حالانکہ مجھے ان کے اور ان کے سارے خاندان کے کارناموں کا پتہ ہے۔ ماضی کو چھوڑے، مجھے آج بھی پتہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد انہیں بلٹ پروف گاڑی کا لفافہ کس نے دیا اور ان کے سیمیناروں کا خرچہ کون سا نیا اے ٹی ایم ادا کر رہا ہے۔ اس نئے اے ٹی ایم کی بنیادی بھی برطانیہ میں ہے، لیکن بہرحال میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ فریحہ ادریس کے شو میں سلیم لفافی کہہ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ گزشتہ 15 سال وہ جھوٹ بولتے رہے اور میں سچ بولتا رہا کہ یہ سب کچھ نیازی صاحب خود کروا رہے ہیں۔ نیازی صاحب جب ایجنسیوں کے سلیکشن سے وزیر اعظم بنے اور تمام طاقتور ادارے ان کے پاس تھے، تو میں نے پہلے ہفتے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ پیشکش کی تھی کہ وہ صحافیوں کی کرپشن کے بارے میں ایک کمیشن بنا دے اور آغاز مجھ سے کرے۔ اب جب عمران خان نے خود اس الزام کا اعادہ اپنی زبان سے کیا ہے تو میں انہیں پیشکش کرتا ہوں کہ وہ 3-4 افراد پر مشتمل کمیٹی اسی خاتون اینکر کی قیادت میں بنا دیں جو میرے اور عمران خان کی مالی معاملات کی تحقیق کریں۔ میرے رزق میں اگر ایک پیسہ حرام کا ثابت ہوا یا کسی سے لفافہ یا مالی مراعات لینے کا الزام ثابت ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، اور اگر عمران خان لفافی لینے والے ثابت ہوئے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ دوسری پیشکش انہیں میری یہ ہے کہ وہ مراد سعید، شبلی فراز اور فواد چودھری پر مشتمل کمیٹی پی ایف یو جی کے صدر کی قیادت میں بنائیں، جو کہ ہم دونوں کے معاملات کی تحقیقات کرے۔ میں اگر لفافہ ثابت ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور عمران خان اگر لفافہ ثابت ہوئے تو انہیں سیاست چھوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ انہوں نے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہ کیا تو پھر یہ یاد رکھے کہ اب انہوں نے مجھے اخلاقی قید سے آزاد کر دیا اور میں اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ سامعین و ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا عمران خان صاحب سلیم صافی صاحب کے ان سوالوں کے جواب دیں گے یا نہیں؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔